کائنات نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ کے حکم پر آگ سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پورا کرنے کی خاطر آپ نے اپنا شہر قربان کر دیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ ملک شام چلے جاؤ، وہاں ملک شام چلے گئے۔ آپ نے ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی حکم پر عمل کرنے میں تاخیر نہیں کی، اور اس کے بعد حکم ملا کہ اپنے بیٹے کو، وہ بیٹا جو آپ اللہ سے رو رو کر مانگ رہے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا تو حکم ملا اس کو ایسی جگہ چھوڑ کے آؤ۔ قرآن کہتا ہے واد غیر ذی زرع بے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 122 تا 129، پارہ پہلا، سورۃ بقرہ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے، بنی اسرائیل کے دعووں کا رد فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں پہلا پارہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے، اور 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بڑی عظمت اور شان بیان فرمائی، اور 3 جگہ ایسی اہم ہیں کہ قیامت تک آنے والے بنی اسرائیل، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میرے احکام مانو، اور میرے احکام میں سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ امام الانبیاء سید الکونین فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، ان کا کلمہ پڑھو اور ان کی اطاعت اور تابعداری اور فرما برداری کرو، اور اللہ تعالیٰ کے وہ احکام جو پاک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ، قرآن کے ذریعہ ان تک پہنچے، ان پر صدق کے دل سے ایمان لائیں، اور قیامت تک آنے والے تمام بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ بنی اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، وہ ہمارے پیشوا تھے، وہ ہمارے رہبر و رہنما تھے، وہ ہمارے نبی اور رسول تھے، لہذا ان کے پیروکار ہونا ہمارے لیے کافی ہے۔ اور اسی طرح دعویٰ مشرکین نے بھی کیا جو سرزمین عرب میں رہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان کے سوا ہم کسی کے پیروکار ہو نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دعووں کا رد فرمایا ہے، کیونکہ دعوے سے بات نہیں بنتی، نعرے سے بات نہیں بنتی، کہنے سے بات نہیں بنتی، عمل سے بات بنتی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل ہی تو ایک ایسی چیز ہے جس سے بیڑے پار ہونے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے اور مشرکین کے جو کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان کا رد اس طرح فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سارے کا سارا بیان فرما دیا، ان کی قربانیاں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور توحید کی اشاعت و تبلیغ، ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دی ہیں۔ واضح پتہ چلتا ہے کہ دعویٰ کرنے والے بنی اسرائیل اور مشرکین، ان کے دعووں کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی، فضلتکم، تمہیں فضیلت دی
अलल आलमीन, जहानों पर, और डरो उस दिन से जिस दिन कोई शख्स दूसरे के काम नहीं आएगा, न उस दिन कोई मुआवजा काम आएगा, न किसी की सिफारिश काम आएगी, न कोई यारो मददगार होगा। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाकर उनके दावों की कली खोल दी कि वो अपने दावों में झूठे थे। उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इन आयात में अहम पैगाम है कि दावों से बात नहीं बनेगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी, आपकी इताअत, उस पर अमल करना, उससे बात बनेगी। आपकी मोहब्बत, आपके इश्क का हक तब अदा होता है जो आपने फरमाया उस पर अमल किया जाए, जो आपने किया उस पर अमल किया जाए, जो आपने करके दिखाया उस पर अमल किया जाए, जिससे मना किया बाज आ जाए, जिसका हुक्म दिया उस पर अमल करें। ये है इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी जगह इरशाद बारी ताला है, वमा आताकुम रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहु वत्तक़ुल्लाह। जिसका हुक्म रसूल पाक कर दें उस पर अमल करो, जिससे मना कर दें उससे बाज आ जाओ। अल्लाह ताला बनी इसराइल को हज़रत इब्राहीम का वाक़या सुना रहे हैं। वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़तम्महुन। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगम्बर को अहकामात दिए। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि मेरे पैगम्बर ने उन पर अमल करने का हक अदा कर दिया, और वो कितने सख्त तरीन अहकाम थे कि अल्लाह मेरी तौहीद फैलाओ, और अल्लाह ताला की तौहीद की खातर आप अपने ख़ानदान और अपनी कौम के सामने, उनके सामने जब अल्लाह ताला की तौहीद बयान फरमाई तो वो सारे के सारे आपके दुश्मन बन गए। कौम दुश्मन बन गई, ख़ानदान दुश्मन बन गया, बादशाह दुश्मन बन गया, लेकिन अल्लाह की तौहीद उन तक पहुँचाने का और अमल करके दिखाने का आपने हक अदा कर दिया। यहाँ तक कि तौहीद बारी ताला की इशाअत व तबलीग की खातर, हालांकि आपका कोई कसूर नहीं था, नबी होते ही मासूम हैं, आपको उन लोगों ने आग में फेंक दिया। रब कायनात ने आपको हुक्म दिया, या नारुकूनी बरदम व सलामा, ए आग सलामती वाली और ठंडी हो जा। अल्लाह के हुक्म पर आग सलामती वाली और ठंडी हो गई। फिर अल्लाह ताला के हुक्म पूरा करने की खातर आपने अपना शहर कुर्बान कर दिया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि मुल्क शाम चले जाओ, वहाँ मुल्क शाम चले गए। आपने एक लम्हा के लिए भी अल्लाह की हुक्म पर अमल करने में तख़ीर नहीं की, और उसके बाद हुक्म मिला कि अपने बेटे को, वो बेटा जो आप अल्लाह से रो रो कर मांग रहे थे, जब अल्लाह ताला ने अता कर दिया तो हुक्म मिला इसको ऐसी जगह छोड़ के आओ। कुरान कहता है वादिन गैरी ज़ी ज़रइन, बे आबो गया जंगल में। उस वक्त आप ज़रा इस तस्वुरात में उतर कर देखें कि क्या आलम होगा। जहाँ आज बैतुल्लाह है, वहाँ उस वक्त कोई चरिंद परिंद नहीं था, कोई जिन्नो बशर नहीं था, कोई शजरो हजर नहीं था, कोई आबादी नहीं थी, कोई वहाँ खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, बेआब हो गया जंगल था। अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरे प्यारे पैगंबर अपनी अहलिया को, अपने अहले बैत को, अपने प्यारे लखते जिगर इस्माइल को मेरे हुक्म पर इस जगह छोड़ दो। तो आपने फ़ौरन उस हुक्म पर अमल किया। फिर हुक्म मिला कि इसी बेटे की गर्दन पर छुरी चला दो, तो आपने छुरी रख दी। तो अल्लाह ताला ने आपकी ये सारी कुर्बानियाँ कबूल फरमाई। जितने हुक्म दिए, या तफसील का वक्त नहीं है वरना मैं वजाहत कर देता, एक एक हुक्म अल्लाह का पूरा किया, और सिर्फ पूरा नहीं किया बल्कि पूरा करने का हक अदा कर दिया। बनी इसराइल वाले कहाँ हैं जो दावा करते हैं कि हम अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं। उन्होंने तो अपनी जान, माल, वतन, इज्जत, आबरू, औलाद, अपना आप सब कुछ अल्लाह की तौहीद पर कुर्बान कर दिया, अल्लाह का हुक्म मानने पर कुर्बान कर दिया, अल्लाह के हुक्म के सामने सरे खम तस्लीम हो गए। अगर बनी इसराइल हज़रत
ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہوتے، اگر مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہوتے، اللہ فرماتے ہیں وہ میرا پاکیزہ برگزیدہ ہستی ابراہیم اتنے میرے احکام مانتے تھے کہ ادھر حکم آتا تھا ادھر عمل کرتے تھے، اور کہاں تمہارے دعوے جو سارے کے سارے جھوٹے ہیں، اور کہاں میرا پیغمبر جس نے ایک ایک حکم پر عمل کر کے ایک مثال قائم کر دی، ایک طریق قائم کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے ابراہیم کو ہر حکم میں کامیاب پایا تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو پیغمبر بناتا ہوں، میں آپ کے سر پر تاج نبوت رکھ کے انسانوں کا نبی بناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ میری اولاد میں بھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ حکم، میرا یہ انعام، میری یہ نعمت ظالموں کو نہیں ملے گی۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے حکموں کا نافرمان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے لا ینال عہد الظالمین وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیت اللہ کو امن کی جگہ بنا دی، قیامت تک بیت اللہ امن کی جگہ رہے گا، وہاں نہ شکار کرنا جائز ہے، نہ وہاں حرم میں کسی درخت کا نقصان کرنا جائز ہے، نہ کسی دشمن سے بدلہ لینا جائز ہے۔ وہ امن کی جگہ ابتدائے دنیا سے لے کر انتہائی دنیا تک رہے گی، کیونکہ یہ اللہ نے عرش بری سے اعلان فرمایا ہے۔ اور اس جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانیاں امت کے لیے سرچشمہ ہدایت بنا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، وہ پتھر جنت الفردوس سے آیا ہے، اس پر آپ کے نقش پا آج بھی موجود ہیں اور واضح اور نمایاں طور پر موجود ہیں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ان جہاں آپ کے پاؤں مبارک ہیں اس کی شان اللہ نے اپنے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ عرش بری پر یہ فرمایا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر کے اس مقام ابراہیم کے پاس آ کر یا نفل پڑھو یا نماز پڑھو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر اس کی شان بیان فرمائی، آپ نے ارشادات سے بھی اور کر کے اس طرح دکھایا کہ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس تشریف لائے اور وہاں پھر اس کو درمیان میں لے کر بیت اللہ کی طرف منہ پاک کر کے رخ انور فرما کر آپ نے 2 نفل ادا فرمائے۔ یہ 2 نفل سنت ہیں، اور اگر وہاں موقع نہ ملے تو بیت اللہ میں جہاں جگہ ملے وہاں پڑھ لیں، وہ نفل ادا ہو جائیں گے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ لیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں وضاحت فرما رہے ہیں کہ جو حکم دیا پورا کیا، جو وعدہ لیا اس پر پورا اترے۔ وعدہ یہ لیا کہ آپ اس گھر کو پاک کر دیں، مشرکین سے پاک کر دیں، شرک سے پاک کر دیں، زہری گندگی اور پالیدگی سے پاک کر دیں، اور باطنی شرک، کفر اور جہالت اور اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے بغاوت والے کاموں سے پاک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو آج تک پاک رکھا ہے، اور قیامت تک اس گھر کی پاکیزگی اور طہارت اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے ہاتھوں دے دی ہے جو وہاں نہ شرک ہونے دیں گے، نہ پلیدگی ہونے دیں گے، نہ ناپاکی ہونے دیں گے، نہ بدعات ہونے دیں گے، نہ وہاں نافرمانیاں ہونے دیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے عرب والوں کو یہ خوشبختی نصیب کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کا ان کو خادم بنایا، اور وہ خدمت کا صحیح حق ادا کر رہے ہیں۔ اور میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو اہل عرب کے نقائص بیان کرتے ہیں، اس بات کو مد نظر رکھ کے ان کے ساتھ اچھی سوچ بنائیں کہ ہمارے پیارے نبی بھی عرب تھے، ہمارے پاک نبی مکی بھی تھے، ہمارے پاک نبی مدنی بھی تھے، جو وہاں کے مکہ کے لوگ ہیں
مدینہ کے لوگ ہیں ان کا احترام کرو اور ان کا حیا کرو اور ان کی عیب نکالنے کے بجائے ان کی تعریف کرو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول کرے اور حرمین شریفین کی ہمیشہ اسی طرح وہ حفاظت کرتے رہیں، اسی طرح اس کے انتظام و انصرام کرتے رہیں جس طرح آج وہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَطَاہِرْ بَيْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْعَاکِفِینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ، میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا وہاں کام کیا، ایسے اللہ کے حکم پورے کیے کہ قیامت تک بیت اللہ میں کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکے گا، کوئی ناپاک جسم والا داخل نہیں ہو سکے گا، کوئی وہاں ناپاکی اور پلیتی والے اور اللہ کی نافرمانی والے کام نہیں ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اے اللہ اس کے رہنے والوں کو رزق دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے رہنے والوں کو بھی دیں گے۔ آج جو دنیا میں نعمتیں نہیں ملتی وہ سرزمین عرب پر وہ حرمین شریفین میں ملیں گی، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے بدلے میں یہ فرمایا کہ میں اپنے نافرمانوں کو بھی دنیا دوں گا، لیکن دنیا گزارنے کے بعد، دنیا پر اپنی زندگی کا ٹائم پورا کرنے کے بعد میں ان کو نافرمانیوں کی سزا کی وجہ سے جہنم میں ڈال دوں گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، کیونکہ یہ بیت اللہ حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب کی وجہ سے منہدم ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم کو، اسماعیل کو کہ میرے بیت اللہ کو تعمیر کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر، اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر فرما رہے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا اور سامان اور اینٹیں اور پتھر دے رہے تھے۔ تو اس طرح جب پورا تعمیر ہو گیا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اللہ ہماری طرف سے یہ عیسائی قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور قبولیت میں یہ کیا مانگ رہے ہیں مسلمین نے کہ ہم دونوں تیرے حکم کے مطیع رہیں، ادھر تیرا حکم ملے ادھر ہم سر خم تسلیم کر دیں، اور ہمیں وارنا مناسکنا، اور ہمیں حج کے طریقے بتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، حضرت جبرائیل نے مقام منا دکھایا، عرفات دکھایا، مزدلفہ دکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے مناسک بتائے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی پیغمبر ہستی، اتنے امتحانات سے گزر کر، اللہ کے احکام مان کر، اللہ کا بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد بھی اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ ان بڑے بڑے تیرے احکام پورے کرنے میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی بھول ہو گئی تو معاف فرما دے، تو معاف فرمانے والا ہے۔ اور سب سے آخر میں ایک ایسی دعا مانگی، دامن سوال اس طرح پھیلایا کہ جو اللہ کے خزانے میں پہلے سے آج تک اور قیامت تک ایک بہت بڑی نعمت تھی، اس کا سوال کر لیا کہ نہ پہلے تھی اللہ کے پاس اس جیسی، نہ اب ہے نہ آئندہ ہے۔ وہ ایک بے مثل اور بے مثال نعمت تھی، اور وہ حضور نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تھی۔ تو دستے سوال بلند کرتے ہوئے فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ ان میں رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ کتاب کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ حکمت کیا ہے؟ سنت۔ تو قرآن سمجھ آئے گا آپ کے قول، فعل اور عمل اور سنت سے۔ قرآن سمجھنے کے لیے اللہ کے پاک نبی کا قول، فعل اور سنت پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے بعد یہ دعا فرمائی وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس بھی کرے کہ تزکیہ نفس کیا ہے کہ ظاہر تو احکام الہیہ مانتا ہے، باطن بھی مانے۔ جب باطن
اور ظاہر اللہ کی فرما برداری میں آ جائے تو پھر وہ اصل میں مسلمان بنتا ہے۔ اور یہ دعا کرنے کے بعد فرمایا انک انت العزیز الحکیم، تو غالب حکمت والا ہے۔